السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کو صحیح البخاری کی کتاب العلم کے سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک لائے ہیں کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور نہیں تم دیے گئے علم مگر تھوڑا۔ انسان کے پاس جتنا مرضی علم آ جائے وہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، اسی لیے تو علم میں اضافے کی دعا ہے، رب زدنی علما، اور یہ دعا ان کو سکھائی گئی جن سے بڑا عالم اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی بھی نہیں تھا، یعنی سید الانبیاء نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دو چیزوں کے اضافے کی دعا مسنون ہے، ایک علم اور دوسرا دودھ۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اسی لیے اگر کسی آدمی کو خواب میں دودھ مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تعبیر علم ہے۔ آپ علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ کو 2 پیالے پیش کیے گئے تھے، ایک دودھ ایک شراب۔ تو آپ علیہ السلام نے دودھ کا انتخاب کیا تھا، تو جبریل امین نے عرض کی تھی کہ آپ نے فطرت کا، نیچر کا انتخاب کیا ہے۔ یعنی دودھ جو ہے یہ بڑی مفید چیز ہے، اور اگر وہ کیمیکل سے پاک ہو، صاف دودھ ہو، جس کا آج کل ملنا مشکل ہے، شاید 1-2 جگہ سے کہیں مل جائے، اس کے علاوہ نہیں آپ کو مل سکتا۔ ٹھیک ہے جی، تو آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کی کتاب علم کا باب نمبر 10 چیپٹر نمبر 10 اس انداز سے شروع کیا ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ فقہ البخاری فی تراجمی کے ساتھ بھی نے امام بخاری کی فقاہت دیکھنی ہو نا، وہ امام بخاری کے احادیث کو لانے سے پہلے جو چیپٹر ہے نا اس کو دیکھ لیں۔ اگر نہ آپ نے دیکھا ہوگا یہی روایات باقی کتابوں میں بھی ہیں، لیکن وہاں ان کی حیثیت اور طرح کی ہے، یہاں اور طرح کی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یعنی اگر ہم یہ صرف باب کا نام ہی آج پڑھ لیں نا، یہ پورا ایک صرف چیپٹر کا نام نہ صرف نام ہی ہے، بس روایات آگے ہیں، یہی اگر آپ پڑھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ کتنی ڈیپتھ اور کتنی گہرائی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں۔ یعنی آغاز ہی کہاں سے ہے؟ باب العلم قبل القول والعمل، بات کرنے اور عمل کرنے سے پہلے علم۔ چونکہ اگر آپ نے علم حاصل کیے بغیر وداؤٹ نالج کوئی بات کہہ دی وہ غلط ہو جائے گی، اور اگر آپ وداؤٹ نالج کوئی کام کر لیا وہ خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے عیسائیوں کو گمراہ کہا گیا ہے، کیونکہ وداؤٹ نالج وہ عمل کرتے تھے، اور یہودیوں کو المغضوب علیہم کہا ہے کیونکہ وہ نالج کے ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں درمیانی امت یعنی افراط و تفرید سے پاک، یعنی نہ بہت زیادہ دنیا داری میں گھس جانے والی اور نہ ہی بالکل دنیا کو ترک کر دینے والی قوم، بلکہ درمیانی، دنیا اور دین ایک ہے، دنیا الگ نہیں ہوتی۔ آپ نے میری کلاسز میں اکثر سنا ہوگا کہ ہم اسلام دین اور دنیا کو الگ الگ نہیں کرتا۔ یعنی اگر آپ جاب کرنے جاتے ہیں یا پڑھنے جاتے ہیں، اسکول کالج میں بھی جاتے ہیں، وہاں پر بھی جا کے اگر آپ کسی بڑے پرپس کے لیے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ یار مجھے کہیں اچھی جاب مل جائے، اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن پاک کی اتنی بڑی عبادت کو ضائع کر بیٹھے ہیں۔ کیونکہ آغاز کیا ہے؟ بات چیت ایک عام بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جب دعوت دینی ہے کسی کو، آپ نے کسی کو کوئی لیکچر دینا ہے، کوئی بڑی بات کرنی ہے، کسی کو گائیڈ کرنا ہے، کسی کی رہنمائی کرنی ہے، تو اس سے پہلے پڑھیں آپ، علم پہلے ہے۔ آپ نے کوئی کام کرنا ہے دین کا یا دنیا کا، کسی بھی کام کو آپ نے عبادت بنانا ہے، آپ پہلے پڑھیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہ دلیل نکالی ہے
کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کیجئے، فَعْلَمْ جان لیجئے، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ ہے علم۔ اور عمل کیا ہے اس کے بعد کا حصہ، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ گناہوں کی معافی مانگنا یہ عمل ہے، یہ کام ہے۔ اور یہاں غور طلب بات یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے گناہ نہیں تھے، آپ پیدائشی طور پر پاک تھے، پتہ آپ کو؟ یعنی یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام جب نبی بنے ہیں تب سے گناہ نہیں کیا آپ نے، نہیں، پیدا ہونے سے لے کر نبی بننے تک بھی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوا۔ اور وہ روایت آپ کو یاد ہوگی کہ جب آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں دودھ پینے کے لیے بھیجے گئے تھے، تب فرشتوں نے آ کے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے وہاں سے دل کو نکالا، جس میں انسان ہونے کے ناطے برے خیالات بھی ہوتے ہیں، اور آب زمزم کے ساتھ دھو کے واپس ڈالا تھا۔ اس عمر میں آپ دودھ پینے والے بچے، 2 سال سے کم عمر تھی آپ کی، تو اب کے تو گناہ نہیں تھے، تو بتایا آپ کو جا رہا ہے، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی، یہ استغفار ہوتا ہے، توبہ اور استغفار، اس کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، اس لیے کہ توبہ اور استغفار، بالخصوص استغفار، یہ مستقل عبادت ہے۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کر لیتا ہوں۔ گناہ تو آپ کے تھے نہیں، پھر استغفار کیوں؟ اس لیے کہ استغفار مستقل عبادت ہے۔ جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، لیکن اگر کوئی بندہ بغیر نماز پڑھے وضو کر لیتا ہے تو عبادت ہے نا، عبادت ہے، تو کر لینی چاہیے۔ تو فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، تو اللہ تبارک و تعالی نے آغاز علم سے کیا ہے، پہلے علم پھر عمل۔ اور یہ تو دنیاوی معاملات میں بھی ہے، آپ کچھ سیکھے بغیر کچھ کر نہیں سکتے۔ مثلا ہمارے سامنے یہ لیپ ٹاپ ہے، تو آپ یہ لیپ ٹاپ بنانے کا طریقہ سیکھے بغیر کیا بنا لیں گے؟ نہیں بنا سکتے نا۔ حتیٰ کہ یہ چھوٹا سا ڈسپوزیبل گلاس ہے، یہ بنانے کے لیے علامہ کسی وہ سانچے میں ڈالا گیا ہے، کسی اس میں مشین میں ڈالا، مشین سے نکلے نا، یہ ہاتھ سے تو یوں کر کے نہیں بنائی ہے۔ اس مشین کو بنانے کا بھی ایک نالج ہے، جب تک آپ وہ نہیں پڑھتے تب تک یہ بھی نہیں بن سکتا۔ جب چھوٹی سی چھوٹی چیز بغیر سیکھے نہیں بنائی جا سکتی، تو اتنا بڑا دنیا کا نظام بغیر سیکھے کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ تو پہلے علم پھر عمل، اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب العلم، اور اس سے پہلے ہیں کتاب الایمان۔ ایمان سے موٹیویشن ملی، اب موٹیویشن جب مل گئی، آپ موٹیویشن کو جب کوئی راستہ نہیں بتاتے نا، تو یہ موٹیویشن آپ کو بوسٹنگ دے کر کہیں غلط راستے کے اوپر اتنا تیز چلا دے گی کہ وہاں جا کے پہنچیں گے تو ادھر تو ہم آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ یعنی صرف موٹیویشن آپ کو پتہ نقصان دہ ہوتی ہے، صرف موٹیویشن دے کے آپ کسی بندے کو چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس بندے کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ جب تک آپ اس کو اس موٹیویشن کے لیے پراپر فریم ورک نہیں دیتے، پراپر کوئی نظام نہیں دیتے، تاکہ وہ چلے کیسے؟ پہلے ایمان ہے تاکہ موٹیویشن ملے، پہلے تعارف ہو اللہ تعالیٰ کون ہے، انبیاء کون تھے، یہ دنیا کیوں بنائی گئی ہے، آخرت کیا ہے، یہ ایمانیات اور یہ تھنکنگ، اسی کے اوپر کام ہوا ہے مکی دور میں۔ اب اس کے بعد ہمیں کچھ کرنا ہے، جو ایمان ہمیں ملا اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی بھی کچھ کریں، اور اس کے لیے ہمیں نالج چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب بھی آپ دیکھیں کتنی اچھی ہے۔ پہلے کتاب الوحی ہے، وحی، پہلے وحی کہ یہ جو ایمانیات ہیں، یہ ایمان ایسے نہیں بنایا جا رہا کہ کسی کے کہنے سے فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا، فلاں بزرگ نے یہ کہا، بلکہ وحی، یہ ایمانیات آسمانوں سے آئے ہیں، یہ معلومات اور یہ علم آسمانوں سے آیا ہے۔ دیکھیں پہلے کتاب الوحی، کتاب الوحی کے میں کیا آیا؟ ایمانیات۔ ایمان کیا ہے؟ تفصیل ہم نے پڑھ لی۔ اب ایمان لانا ہے، اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کچھ پریکٹس کرنی ہے، اس کے لیے علم چاہیے۔ علم کے بغیر اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ پھر وہی عبادات، معاملات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
کاروبار، تجارت، بزنس، یہ وہ فلاں فلاں، زکوٰۃ، رمضان، یہ سارے معاملات، عبادات اور معاملات آگے آئیں گے۔ یہ صحیح البخاری تو ہمارے ہاں بولتے ہیں نا اس کا نام، اس کا پورا نام صحیح البخاری نہیں ہے، اس کا پورا نام ہے الجامع الصحیح المسند المرسل من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے مطابق صحیح ترین جامع کتاب۔ جامع ہمارے ہاں جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں، یونیورسٹی انگلش میں کہتے ہیں، تو عربک میں یونیورسٹی کو کیا کہتے ہیں؟ جامعہ۔ جامعہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ادارہ جس میں سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہوں۔ تو جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں دین دنیا کی ساری باتیں موجود ہوں، یعنی جس طرح یونیورسٹی ہوتی ہے جس میں سب کچھ ہے، اس طرح جامع کتاب، اس کتاب کو جامعہ کہتے ہیں جس میں ساری معلومات ہوں۔ اور اس کے نام کے اندر اور بھی بہت گہرائی ہے، لیکن چونکہ وہ علماء کی حد تک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سب کچھ ہے اس میں، لیکن بات کا آغاز علم سے ہے۔ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی آدمی مدرسے کے 8 سال پڑھا ہوا ہو، وہ بھی مراد ہیں، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سیکھ کر سکھانے والے ہیں تب، وگرنہ آپ علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا اکثر امتی القراء، اکثر منافقی امتی القراء، میری امت کے اکثر منافق قراء ہوں گے۔ قراء مطلب علماء ہوں گے، یعنی آپ نے فرمایا کہ میری امت کے منافقین کی اکثریت کا تعلق علماء سے ہوگا۔ اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہاں صورتحال کیا بنی ہوئی ہے۔ آپ کو پورے دین کی طرف دعوت دینے والا کوئی نہیں ملتا، بلکہ اپنے مذہب کی طرف دعوت دینے والے لوگ ملتے ہیں، اور ہم ان کو دیندار سمجھتے ہیں۔ سارے ایسے نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ صحیح لوگ بھی ہیں۔ اور یہ پہچان کس کو آئے گی؟ ہمارے ہاں علماء کرام یہ غلطی پتہ ہے کیوں کرتے ہیں کہ وہ بغیر تحقیق اور بغیر نالج اور بغیر علم کے آگے دین پھیلاتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ عوام ہوتی ہے۔ عوام اگر پڑھی لکھی ہو تو علماء ایسی غلطی نہ کریں۔ علماء کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، لہٰذا چلائی جاؤ کام۔ اور صحیح علم والے، حقیقی علم والے جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا ہم ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یعنی یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے۔ اور ورث العلم، جن انبیاء نے علم کو وراثت کے طور پہ چھوڑا ہے، من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے اس علم سے جتنا حصہ لے لیا اتنا حصہ لے لیا۔ ومن سلک طریقا یطلب به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، اور جو بندہ اختیار کرتا ہے کوئی راستہ تاکہ اس کے ذریعے علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر کے آئے گا، کلاس میں آئے گا، ریگولر ہوگا، اس کا مقصد علم حاصل کر کے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے، چونکہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تو نیت پہ ہے، لیکن اعمال کی درستگی کا دار و مدار علم پہ ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کبھی آپ کو بھی واسطہ پڑا ہوگا، ہمارے ہاں بعض لوگ نا کام غلط کر جاتے ہیں، مثلا عبادت میں بھی غلطی کر جائیں گے، معاملات میں غلطی کر جائیں گے، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ہماری تو نیت خالص ہے، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یہ عادی بات ہے، کام درست بھی ہونا چاہیے اور قبول بھی ہونا چاہیے۔ درستگی کے لیے آپ طریقہ اختیار کریں گے، یعنی درستگی کے لیے آپ طریقہ اختیار کریں گے، اور قبولیت کے لیے نیت اختیار کریں گے۔ اور ایک آدمی کا اگر طریقہ درست نہیں ہے، اس کا مطلب اس کی نیت بھی درست نہیں ہے۔ کیوں بلا؟ سورہ توبہ میں آتا ہے کہ لو اراد الخروج لاعدوا له عدۃ، منافقین میں نے غزوہ تبوک سے واپسی پہ آپ نے السلام سے آ کے کہا جی ہم جانا چاہتے تھے، اب نہیں گئے نا، طریقہ خراب تھا ان کا، گئے نہیں، تو ہم جانا چاہتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ جانے میں سچے ہوتے تو تیاری کرتے. کسی آدمی کے کسی بھی کام کرنے کا طریقہ اگر درست نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی نیت بھی درست نہیں ہے. اچھا، ایک آدمی بہت مخلص ہو، نیت کمال کی ہو کے، اور چھپ کے کہیں خلوت میں جا کے رو رو کے سجدے کر کے عبادت کر رہا ہو نا، طریقہ درست نہیں ہے، تو وہ عبادت قبول نہیں ہے. آپ مخلص ہیں یا نہیں، اس کا تعلق تو آپ کا اور آپ کے اللہ کا ہے، لیکن ظاہری طور پر طریقہ بھی درست کرنا پڑے گا. اور ہم پہلے ایک روایت پڑھ آئے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے، یعنی قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جب کام نااہل لوگوں کو دیے جانے لگیں گے تو خیانت ہوگی تو قیامت آئے گی. نااہل بندے کو دینے کا مطلب یہ ہے ایسے بندے کو کام دیا جائے گا جس کو کام کرنا نہیں آتا ہے نا، جسے طریقہ نہیں سیکھا ہوا. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. یعنی ہم اپنے اعمال کا صلہ اور اس کا رزلٹ تب پائیں گے جب نیت درست ہوگی. وہ کتاب الوحی شروع میں سب سے پہلی روایت صحیح بخاری کی، اور کتاب الایمان میں بھی پڑھا ہے، پہلے بھی پڑھی ہم نے یہ 2-3 دفعہ چند کلاسز میں پڑھ لی ہے، معروف روایت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی درست ہوگا، طریقہ بھی درست ہوگا. اسی لیے یہاں فرمایا کہ جو آدمی طریقہ اختیار کرے گا، جنت کا راستہ اختیار کرے گا. ابھی تک اگر ہم غلط کرتے آئے ہیں، فرض کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سیکھا نہیں تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. وہ جب دنیا کا کوئی کام بغیر سیکھے نہیں کرتا، تو بحیثیت مسلمان بھی ہمیں کوئی کام دین سے متعلق، حتیٰ کہ دنیا سے متعلق بھی سیکھے بغیر نہیں کرنا چاہیے. اب یقین کریں، جب سے مجھے کچھ بزنس ٹریننگز کروانے کا اتفاق ہوا ہے، تو یعنی مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو گیا نا، کہ ہمارے ہاں جتنا بزنس چل رہا ہے 80 to 90% لوگ بغیر سیکھے کرتے ہیں. ہم نے ایک دفعہ ایک کاروبار کیا، اس میں اچھا خاصا نقصان ہو گیا. تو میں نے ایک بزنس اونر سے بات کی، کہنے لگے یہ آپ نے فیس پے کی ہے. کہنے لگے جیسے آپ نے PhD کی تو فیس دی ہے نا. میں نے کہا، کہنے لگے یہ بزنس کی فرسٹ فیس یہی ہے. جب تک یہ برداشت نہیں کرتے تب تک کاروبار ہی نہیں ہوتا. پھر ہمیں ان احادیث کی سمجھ آئی جن میں پتہ چلتا ہے کہ کاروبار پروفٹ ان لاس پہ ہوتا ہے. پہلے سمجھتے تھے اب کاروبار ہوتا ہی پروفٹ پہ. پھر پنجابی میں کہاوت مل گئی کہ پہلے ہٹی پھر چٹی پھر وٹی. پہلے ہٹی یعنی دکان، پھر چٹی یعنی نقصان، پھر وٹی یعنی پھر پروفٹ. تو یہ ایسا ہے، اگر کوئی آدمی سیکھنا چاہتا ہے اور محنت کی ہے، پھر نہیں اس کو پتہ چلا، پھر اس کے بارے میں روایت موجود ہے کہ المجتہد یخطئ و یصیب، اذا اصاب فلہ اجران و اذا اخطأ فلہ اجران. کہ پوری محنت کر کے کسی معلومات تک پہنچنے والا بندہ دونوں حالت میں اجر ملتا ہے. اگر درست فیصلہ کر لیا تو اس کو ڈبل اجر، اگر غلط کر لیا اس کو اجر ضرور ملے گا. اور اگر پتہ چل گیا کہ میں اتنا عرصہ یہ کام غلط کرتا رہا ہوں اور آج پتہ چل گیا، تو یہ بھی کامیابی ہے، یہ بھی اچیومنٹ ہے. اور آدمی اس پہ توجہ ہی نہ کرے، سمجھے یار یہ والا کام جو ہے نا یہ زندگی کا حصہ نہیں ہے. جیسے اکثریت ہمارے ہاں عبادات اور معاملات کو ٹھیک کرنے کے معاملے میں یہی تصور کرتی ہے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، ہمارے کیف یہ کام مولوی صاحب کا ہے. ایسے لوگ تو پھنسیں گے. یعنی جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قبر میں جب بندہ 3 سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور پھنسے گا تو فرشتہ اس کے اوپر جو فرد جرم عائد کرے گا وہ کیا ہے؟ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے؟ جو اس کے خلاف ریٹ ہوگی نا کہ اس وجہ سے تو پھنسا ہے، وہ کیا ہے؟ عمل نہیں ہے اس میں، کیونکہ عمل تو وہ کرتا رہا ہے. جی یہ ہوگا کہ وہ پوچھیں کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں ہے؟ وہ تو من نبیوں کا میں ہو گیا. آپ نے ان سے سنی. ہاں یہ بات قریب ہے. ہاں یہ الفاظ یہ ہیں، یہ دیکھیں، یعنی یہ فرد جرم ہوگا اس کے اوپر. لا دریتا ولا تلیتا، یہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ گوگل والوں کو مسلمان کر دے، انہوں نے پہلے اٹھا کے رکھا ہوا تھا.
یہ دیکھیں، اما المنافق والکافر فیقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، جو کافر اور منافق ہوگا نا اسے کہا جائے گا، منافق کون ہوتا ہے؟ جو کلمہ پڑھتا ہے، اسے کہا جائے گا کہ یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، كنت اقول ما يقول الناس، میں تو وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے بھائی، جیسے لوگ چلتے تھے ویسے چلتا تھا۔ اسے کہا جائے گا لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے قرآن سمجھا نہ تو نے قرآن پڑھا۔ یعنی علم کہاں ہے؟ ویسے تو ماہر تھے مینجمنٹ کے، سی ای او تھے فلاں فلاں بڑی بڑی کمپنیز کے نا، چلاتے ہی آپ تھے ہیں۔ یہاں مطلب بتاؤ نا، اور حدیث میں کیا آتا ہے وَيُضْرَبُ بِمِطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، پھر بڑے سارے ہتھوڑے کا ایک سٹ لگایا جائے گا نا اس کو، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، وہ ایسی چیخ مارے گا نعوذ باللہ، يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، کہ وہ آواز ہر مخلوق سنے گی سوائے ثقلین کے۔ ثقلین کہتے ہیں ان جن و انس کو، انسانوں اور جنوں کو ثقلین کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ یعنی وہ بندہ جو کلمہ پڑھتا ہے، تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ان سوالوں کا جواب ہے، اور جب پھنسیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے قرآن سمجھا نہ تو نے قرآن پڑھا۔ یہ تو پتہ چلنا ہے بھائی، جب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب پڑھے گی کسی کو تو۔ ہاں، آپ نے کبھی قبرستان میں پرندے دیکھے؟ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ، جانور کو کبھی قبرستان میں نہیں دیکھیں گے۔ اور ایک دن میں لاکھوں بندہ مرتا ہے نا، تو اس کا مطلب کہ ہر وقت چل رہا ہوتا ہے کام۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر انسانوں کو پتہ چل جائے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ مردے دفن کرنا ہی چھوڑ دیں۔ جتنا برا حشر اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے نا، اتنا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، اور اتنا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی وجہ لیک آف نالج ہے، بس معلومات نہیں ہے شیخ، اور معلومات طرف آتے ہی نہیں ہیں لوگ۔ وہ آپ کو خوش قسمت ہیں، کوئی آپ کے والدین نے کوئی دعا کی ہوئی ہے آئے پائے میں، کیونکہ کان ابوہما صالحا، جن کے والدین نیک ہوتے ہیں ان کی اولاد آ جاتی ہے اس طرف۔ اور اپنے آگے کی فکر کریں، خود نیک بنیں، اور اس کا آغاز علم سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ایسی کمال کی چیز لے آتے ہیں کہ بندے کو یہ چیزیں کہیں سے کٹھی ملتی ہی نہیں۔ دیکھیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔ انما کا مطلب ہے بس، اونلی، اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔ علماء کا مطلب کیا؟ صاحب علم۔ جس بندے کے پاس علم ہے، اور علم کا مطلب وہی میں نے جیسے پہلے بات کی کہ کوئی بہت بڑے بڑے کورسز کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے تو آپ کو وہ کورسز تب کرنے ضروری ہوتے ہیں جب آپ نے کسی اس فیلڈ کا ماسٹر بننا ہے، اسپیشلسٹ بننا ہے، ورنہ علم اتنا ہی کافی ہے جس کے ذریعے اللہ کا خوف آ جائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور وہ لوگ جو اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتے ہیں کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ تو گدھوں کی طرح ہیں، یہودیوں کی مثال ہے یہ۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان یہودیوں کی مثال گدھے کی سی ہیں جن پہ تورات دی گئی تھی، یہ عمل نہیں کیا۔ تو ایسے ہی ہے جیسے گدھے نے کہ اوپر جو ہے نا آپ ایک من کتابیں لاد کے اس کو چلانا شروع کر دو، تو کیا اس کو وہ کوئی عالم بن جائے گا؟ اگر وہ کہنا شروع کر دے جی میرے پاس اتنی کتابیں ہیں تو میں تو پڑھا لکھا ہوں، مجھے کیوں ہاں کرے ہو، نہیں کہہ سکتا، اس کو کیا پتہ میرے اوپر کیا لادا ہوا ہے۔ ایسا بندہ جس کے پاس علم اتنا زیادہ ہے، عمل نہیں ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ لہٰذا جتنا علم انسان میں بڑھتا ہے اتنی خشیت بڑھتی ہے۔ خشیت کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف کا مطلب یہ ہے کرنے والے کام کرنے ہیں، چھوڑنے والے کام چھوڑنے ہیں یا شیخ۔ لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی بھر کے لیے آئندہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
یہ مطلب نہیں ہے۔ اہل علم کا خیال یہ ہے اگر دعوت دین دینے کے لیے گناہوں سے پاک ہونا ضروری قرار دیا جاتا تو آپ علیہ السلام کے بعد کسی بندے کو جرأت نہیں تھی دین کی دعوت دینے کی، کیونکہ آپ کے بعد کوئی ایسا آیا ہی نہیں جس کے گناہ پاک ہوں۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ وما يعقلها الا العالمون، یہ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں سمجھتے ان کو، یعنی عقل نہیں رکھتے مگر عالمون، پڑھے لکھے۔ صاحب علم آدمی صاحب عقل ہوتا ہے، وہ عقل و دانش کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے، انا اور چودراہٹ اور جہالت کی بنا پہ فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے عجیب فیصلے ہیں، انسان کو صبر کر لینا چاہیے۔ کچھ ایک وقت پہلے نے ایک صاحب نے بغیر کسی وجہ کے نا کوئی پریشان کرنا شروع کر دیا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، یار یہ کیا ہوا؟ یہ تو ہماری کلاس میں پڑھتے تھے، انہوں نے کو کیا ہوا؟ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہیں آگے پیچھے سے کہ یہ آج کل وہ انجینئر صاحب کو سنتے ہیں۔ مجھے ان کے سوالوں سے اندازہ ہو گیا ان کو سنتے ہیں، تو میں نے کہا ہاں یہ اتنا تو فرق پڑنا ہی ہے بندے میں نا، تو ان سے اگر صحابہ کرام کی عزتیں محفوظ ہیں تو ہماری کہاں ہوں گی پھر؟ تو خیر اس کے اوپر کافی دیکھا آگے پیچھے، تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ایسے آدمی کا جواب دینے کے لیے خاموشی سب سے اچھا جواب ہوتی ہے، کیونکہ خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری، سب سے اچھا جواب یہی ہے، کیونکہ آپ ایسے بندے سے الجھیں گے نا تو اور ہی الجھیں گے۔ تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ خیر ہو گیا، 4 مہینے گزرے، آج صبح ہماری ان سے آمنا سامنا ہو گیا، اور وہ آ کے ہمیں ایسے ملے، اور ان کے ساتھ جو 2 بندے کھڑے تھے بڑے آدمی، تو ان کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں یہ ماشاءاللہ ہمارے استاد ہیں۔ میں نے کہا یار دیکھیں، اللہ تعالیٰ صبر کا پھل بہت میٹھا دیتا ہے، لیکن اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بندہ جو اتنی بری الفاظ بولتا تھا ہمارے لیے، آج اس نے لوگوں کو تعارف کر کہ یہ ہمارے استاد ہیں، اور مجھے بھی شرم آئی کہ میں ان کا استاد ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں جو باب شروع کیا ہے وہ ہے باب العلم قبل القول والعمل وما يعقلها الا العالمون۔ عقل مند صرف اور صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کہتے ہیں شعور اور شعور کے درمیان فرق صرف عین کا ہوتا ہے، اور وہ عین علم والی ہوتی ہے۔ اور کتاب العلم میں تو یہ بات واضح ہے نا، شعور اور شعور میں فرق کس کا ہے؟ علم کا۔ اور یہ کون سی علم عین ہے؟ یہ علم والی، علم والی، علم والی۔ اور یہاں جو آیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیش کیا وما يعقلها الا العالمون، یہ عقل والی عین بھی ہے۔ عقل مند لوگ شعور نہیں کرتے، شعور سے کام لیتے ہیں۔ اور جو اس کے الٹ ہیں وہ چائے پینی ہو یا کھانا کھانا ہو تو شور کرتے ہیں، ایسا ہے نا؟ ہمارے ہاں شادیوں پہ کھانا کھلتا ہے، شاید لوگ کھلتے ہیں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ اب یہ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فقہات کہ قیامت کے دن جب لوگ آگ میں جلیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو وہ جو اپنی طرف سے وجہ بیان کریں گے وہ کیا ہے؟ لو كنا نسمع او نعقل، اگر ہم سنتے ہوتے اور عقل کرتے ہوتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ یعنی جہنم میں جانے کی وجہ یہ تھی غفلت، نہ سنتے تھے کسی کی صحیح بات، نہ عقل سے کام لیتے تھے، تو لہذا جہنم میں گئے۔ وقال، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ ہرگز نہیں۔
یعنی کہ جاننے والے صاحب علم اور جاہل آدمی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ، اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ، یعنی اگر آپ کسی ایسے بندے کو دیکھیں کہ جسے نا دین کی سمجھ ہے، یعنی حلال و حرام کا اسے پتہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ بلکہ یہ بات کہنا بھی درست ہے، آپ خیر سیکھنے آئے ہوئے ہیں، تو خیر سیکھنے آنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ یا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کیا ہے، تو اس کلاس کے لیے ہمیں چوز کیا ہے، وغیرہ نہیں۔ فَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ تعلم، اگر آپ عربی گرامر سے واقف ہوں تو ایک ہوتا ہے خاصیت الابواب، مختلف نا، اب علم تعلم روٹ ورڈ تو ایک ہے، لیکن علم اور تا کے اضافے کی وجہ سے تعلم میں بڑا فرق ہے۔ تعلم تکلف سے ہے، تکلف کا مطلب ہوتا ہے تکلف، محنت، علم شدید محنت سے آتا ہے۔ وقال ابو ذر، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو وضعتم الصمامة على هذه واشار الى قفاه ثم ظننت انی انفذ کلمة سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیزوا علیہا لانفذتها۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اگر تم یہ آرا ہے نا، آرا جسے لکڑی کاٹتے ہیں، یہ تم میری گردن پہ رکھ دو اور مجھے پتہ ہو کہ یہ آرا چلنا ہے، ٹھیک ہے، تو میں وہ اللہ کے نبی سے سیکھا ہوا کلمہ ادا کر دوں گا قبل اس کے کہ تم وہ آرا چلاؤ۔ یعنی میرے پاس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علم ہے، مجھے اگر پتہ چل جائے نا کہ موت یہ سامنے کھڑی ہے، میں وہ علم آپ کو دے کے جاؤں گا۔ پھر بھی وقال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کونوا ربانیین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم ہو جاؤ رب والے۔ تو ربانیین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حلماء فقہاء، حلماء کول مائنڈڈ، ٹھنڈے، جلد بازی نہیں، حلم بردباری، فقہاء فقہاء یعنی سمجھدار۔ وَيُقَالُ، اور کہا جاتا تھا الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، یہ بات ہے جو آپ نے سوال کیا تھا کہ ربانی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے، پہلے چھوٹی چیزوں کا علم دیتا ہے بڑی چیزوں کے علم سے پہلے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ بہت بڑی بڑی باتیں سیکھنی ہیں اور چھوٹی باتوں کو چھوڑ دیں، بلکہ پہلے آپ جب سکھانا شروع کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سکھاتے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا آسان چیزیں پہلے سکھاتے ہیں، پھر جوں آپ کی مینٹلی آپ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ انٹلیکچولی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ سمجھدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کی گرومنگ کے ساتھ ساتھ ہی علم آپ کو سکھایا جاتا ہے، یک دم تو پورا پہاڑ نہیں ڈالا جاتا۔ جیسے ہم پیدا ہونے والے بچے کو بریانی کی پوری پلیٹ تو نہیں کھلاتے نا، آہستہ 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 سلولی اینڈ گریجولی وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ بہت بڑا امام بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو ربانی اس بندے کو کہتے ہیں، ربانی رب سے ہے نا، رب کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، لیکن رب کا مطلب بنیادی طور پہ ہوتا ہے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ سلولی گرو کرنے والا یا گرو کرنے والا، اسی سے مربع ہے۔ مربع اس کو کہتے ہیں جو آپ سیب، ایپل یا گاجر کو مہینے دو مہینے کے لیے شیرے میں یا نمک والے پانی میں ڈال دیتے ہیں تو وہ کچھ وقت کے بعد آہستہ 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 مربع بنا ہوتا ہے نا۔ آپ آج ڈالیں اور شام کو نکالیں، اس کو مربع نہیں کہتے، مربع ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ تو مربی اس شخص اس کو کہتے ہیں، مربی کو آپ انگلش میں کیا کہیں گے؟ مینٹور ہے نا۔ تو وہ ہوتا ہے جو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ دیکھ کے اس بندے کو کیا ڈوز دینی ہے بھائی، اس بندے کو کیا ڈوز دینی ہے، جیسے ڈاکٹرز کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کو کون سی دوائی دینی ہے، اس طرح مینٹور کو پتہ ہوگا، مربی کو پتہ ہوگا اس بندے کو میں نے کیا دینا ہے۔
اس کو کہتے ہیں مربی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کونوا ربانیین، ربانی بنے۔ ربانی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اتنا علم اور اتنی فقہ ہوتی ہے، سمجھ۔ فقہ اور علم میں فرق ہے۔ علم نالج کو کہتے ہیں، فقہ بہت جو ڈیپتھ والا نالج ہوتا ہے نا، بہت گہرائی تک، اس بات کی تہ تک پہنچ جانا جس تک عام عالم بھی نہیں پہنچ سکتا، اس کو کہتے ہیں فقیہ۔ جیسا قرآن میں آتا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، یا شعیب آپ کی اکثر باتیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ حالانکہ انہی کی زبان میں بات کر رہے تھے، انہی کی لینگویج میں تھے، عربی تھے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا لفظ بولا؟ یہ نہیں کہا کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں ما نفقہ، یعنی ہمیں بہت گہرائی والی باتیں، یعنی ہم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہے۔ فقیہ عام بندہ نہیں بن سکتا، فقیہ کے لیے بہت طوفانی قسم کا علم چاہیے۔ تو یہ اس بندے کو درجہ حاصل ہوتا ہے جو علم کے لیے آتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کتنی تفصیل ہے، اور اس کے بعد روایات ہیں، اور بلکہ یہ اس پورے باب کے اندر روایات اور آیات ہی تو ہیں۔ اس کے بعد باب نمبر 11 ہے، باب ما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا۔ یہ بڑی اہم اور خاص بات ہے، کاش کہ آج یہ سمجھ آ جائے لوگوں کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو وعظ و نصیحت اور علم سکھانے میں وقفہ کیا کرتے تھے، سپیس دیا کرتے تھے، روزانہ اور ہر وقت درس نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ کئی لا ینفروا، تاکہ لوگ متنفر نہ ہو جائیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جمعہ 7 دن کے بعد آتا ہے جس میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کی جاتی ہے۔ اور روایت دیکھیں، عن ابی وائل عن ابن مسعود، ابو وائل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظة فی الایام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے ایام میں، یعنی مختلف ایام میں۔ کراہۃ السامۃ علینا، کہیں ہم اکتا نہ جائیں، یعنی دعوت دین اور علم سکھانے میں یہ بات بھی ہو کہ یار بہت لمبے چوڑے لیکچرز اور پتہ نہیں کیا کیا صبح سے شام تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ ہی لیکچر دیا تھا، فجر سے شروع کیا اور عشاء پہ ختم کیا۔ باقی تو آپ دیکھیں روایات مختصر ہوتی ہیں، اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ اکتاتے نہیں، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عمل کرنا آسان ہے نا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہفتے میں 1 دن لیکچر دیا کرتے تھے بڑا۔ اور عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا، آپ علیہ السلام سے حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یسروا، آسانی پیدا کرو، ولا تعسروا، اور تنگی پیدا نہ کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو دینی معاملات میں، لوگوں کے لیے تنگی اور مشکل پیدا نہ کرو۔ وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، خوشخبریاں سناؤ لوگوں کو نا، موٹیویشن دو کہ اگر آپ دین پہ آ جاؤ کہ یہ نہیں کہ آپ کے اوپر یہ پابندی لگ جائے گی، یہ پابندی لگ جائے گی، یہ پابندی لگ جائے گی، بلکہ یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا۔ انسان یا تو موٹیویشن سے آپ کے قریب آتا ہے، یا کسی بھی چیز کے قریب جاتا ہے، یا ڈر سے جاتا ہے، جس کو اسلام میں کہتے ہیں الترغیب والترہیب۔ الترغیب والترہیب، پہلے موٹیویشن، پھر اس کے بعد ڈر، نقصان بتائیں، نہیں جاؤ گے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کوئی صاحب جو علم تو رکھتے تھے کچھ تھوڑا بہت تھا، لیکن حکمت سے ناواقف تھے، انہوں نے کہیں گاؤں دیہات میں تقریر کرتے ہوئے ترغیب چھوڑ کر، موٹیویشن چھوڑ کر نہ تو ترہیب، ڈرانے کے اوپر خطبہ دے دیا۔ مکے سے یہ خبر آئی ہے، نئی بات مانو گے تو یہ ہوگا، مدینے سے یہ خبر آئی ہے تو نہیں مانو گے تو پھر یہ ہوگا۔ بس باتیں کرتے ڈرا کے، تو دیہات تھا تو کہ بابا جی کھڑے ہوئے کہنے لگے مولوی صاحب مکیوں مدینوں کو خیر دی خبر نہیں آئی؟ بھئی مکے مدینے سے تو اتنی خیر آئی ہے کہ پوری دنیا سے نہیں آ سکتی، آپ وہ خیر کن لوگوں میں بانٹتے ہیں؟ اور یہ والا معاملہ پتہ ہے اکثر کیسے کن لوگوں میں ہوتا ہے؟
جن میں علم کم ہوتا ہے عمل زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ تھوڑا بہت علم حاصل کر کے آ جاتے ہیں نا عمل کی طرف، ہوئے 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 ہوئے، انہوں نے ماشاءاللہ ظاہری طور پر اسلامی حلیہ بھی اختیار کر لیتے ہیں، اور ہر چیز اور A1، گھر میں سختی، باہر سختی، ادھر سختی، ادھر سختی، وہ بے نمازی، یہ بے نمازی. میں نے ایک ایسے صاحب کو بھی دیکھا کہ جو باہر کہیں چلے گئے عرب کنٹریز میں، واپس آئے تو بہت جو ہے نا دین دار ہوئے ہوئے تھے. انہوں نے آ کے اپنی اولاد کو بھی گھر سے نکال دیا، اور اولاد تگڑی تھی. انہوں نے پھر مکان کا ایک پورشن رکھ لیا، اور ان کی اہلیہ بھی ان سے الگ ہو گئیں، اور وہ بچوں کے ساتھ. یہ صاحب مکان کی جو سیکنڈ پورشن تھا اس کے اوپر رہتے تھے، بس کھانا وانا بچے بھیج دیتے تھے، باقی کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا. کیوں جی؟ میری اولاد جو ہے نا یہ دیندار نہیں ہے. یا اللہ! مجھے پچھلے سال کی بات ہے، ایک صاحب نے ایک سوال بھیجا. یہ دیکھیے کیسے جاہل لوگ ہیں. سوال بھیجا، سوال یہ تھا، اور وہ ظاہری طور پر ماشاءاللہ بڑے دیندار آدمی ہیں اور بڑے حلال و حرام کا خیال رکھنے والے صاحب ہیں. کہنے لگے کہ میں نے یہ وصیت کر دی ہے اپنی اولاد کے حوالے سے کہ اگر میری اولاد دین پہ قائم نہیں رہے گی تو میری وراثت کی حقدار نہیں ہوگی. تو میں نے کہا اب میں نے کیا کرنا ہے بتائیں؟ کہنے لگے کہ آپ مجھے کسی بڑے مدرسے اور جامعہ سے ان کے لیٹر ہیڈ پہ فتویٰ نکلوا کے دے دیں. میں نے ان سے کہا کہ گستاخی معاف اگر کریں، یہ آپ کا یعنی سوال ہی غلط ہے، یہ آپ کا موقف ہی غلط ہے. اس لیے کہ وراثت اولاد ہونے کے ناطے ان کو جائے گی، نیک اور برا ہونے کے ناطے نہیں جائے گی. آپ کی اولاد صرف دو صورتوں میں آپ کی وراثت سے محروم ہو سکتی ہے. کون کون سی بلا؟ ہاں، باپ کو قتل کر دے، یا باپ اسے قتل کر دے، یا پھر دین چھوڑ دے. کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اگر میری اولاد دین پہ نہ رہی، یہ تو کوئی بات نہیں، ایسا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور انہوں نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی. تو پھر میں نے کہا کہ پھر میں آپ کا نمبر، آپ کو نا مفتی صاحب کا نمبر دیتا ہوں، ان سے بات کریں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.